بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل آپ نے اردو کی نصابی کتاب سے سبق نمبر 20 یہ ماحولیاتی آلودگی کا کچھ حصے کی جانکاری حاصل کی، آج ہم اس سے آگے کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ میں پوری امید رکھتا ہوں کہ آپ مذکورہ سبق کا صفحہ نمبر 16 نکال کر غور سے کتاب کی طرف دیکھیں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں گے اور کتاب کی طرف دیکھیں گے۔ آپ اپنی کتابیں نکالیں اور دیکھیں کتاب کی طرف جہاں سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کر دیں۔ دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں، کتنا گندا پانی ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ جو یہ دریائے جہلم ہے، اس کا جو منبع ہے وہ چشمہ ویری ناگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چشمے کا جو پانی ہوتا ہے بہت صاف و شفاف ہوتا ہے، لیکن یہاں سے ہی اس کا منبع جو یہ شروع ہوتا ہے دریائے جہلم، یہاں سے ہی، اور بہت صاف و شفاف پانی ہوتا ہے اس کا۔ لیکن دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں، اگر ہم غور سے دیکھیں گے اس پانی کو، آج کتنا گندا پانی ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے بہت ہی گندا بنا دیا ہے۔ یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ پانی جو ہے، ہم اس پانی سے کپڑے بھی دھو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا گندا ہے۔ چیزائے کہ اس سے پینے کے لیے استعمال کرے، وہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پینے کے لیے استعمال کریں، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم دھونے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس پانی کو، اور پینے کے لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پینے کے لیے استعمال کریں۔ لیکن یہ چشمے کا پانی کس نے گندا کیا؟ یہ چشمے کا پانی ہمارے ہاتھوں سے گندا ہوا، ہم نے گندا کیا۔ مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ بلا جھجک گندگی ڈالتے جا رہے ہیں، مختلف جگہوں میں۔ وہاں سے ہی جب ہم کھنبل سے دیکھتے ہیں تو لوگ بغیر کسی خوف، یہ انڈر لائن کرو، بلا جھجک، بغیر کسی خوف لوگ تو اس میں گندگی ڈالتے ہیں۔ دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں۔ جو دریا کے کنارے ہیں وہ گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس وچھان لکو بنام سے لیٹرین یہ دریائے بٹھن پہ بڑے گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، اور یہ کہاں ہو جاتا ہے پھر آخر میں وہ اسی دریا میں گر جاتے ہیں۔ یہ لیٹرین وغیرہ سب کچھ اسی دریا میں، اور اس چشمے کا پانی جو ہے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے گندا کر لیا۔ یہی حال دریائے توی کا ہے، برابر چوہے حال دریائے توی ہو۔ ہم دریائے توی کہاں سے بہتی ہے؟ یہ تو جموں میں بہتی ہے، برابر اسی طرح سے اس کو بھی لوگ گندا اس کا پانی بھی گندا کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ چلو بھائی سوچ لیجئے، ہمارے ہاتھوں سے گندا ہوتا ہے یہ پانی۔ چشمے کا پانی جو ہے، دریائے جہلم کا پانی جو ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے گندا ہوتا ہے۔ دریائے توی کا پانی یہ ہمارے ہاتھوں سے گندا ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ میں کہتا ہوں پانے غور خوض ات پہ کہ ام خاطر کس ذمہ دار۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ صاف شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھی۔ سہ اک زمان یم سات سانن گامن مز
صاف شفاف آبچہِ لۄکچہِ لۄکچہِ نہرٕ پکان آسہٕ۔ یہ صاف شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہے۔ یم صاف شفاف نالے چھِ وۄنۍ نہر چھِ وۄنۍ گٔمژٕ گند نالین میں تبدیل۔ جب ہم اس کا پانی دیکھتے ہیں بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ جہلم کا پانی گندا ہوتا ہے تو ندی نالوں کا پانی تو سوال ہی نہیں پیدا یہ صاف ہوگا۔ یہ کون کرتا ہے اس کو؟ یہ ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے، ہم اس کو گندا بنا دیتے۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ چلو بھائی دیکھیں گے ہم اب اس گندگی سے جو ہمارا ماحول ہے، جو ہم اس ماحول میں رہتے ہیں انسان، اس سے کیا اثر پڑے گا، اس گندگی سے کیا اثر پڑے گا۔ مشہور معروف جھیل ڈل کو دیکھیے تو وچھان کی مشہور معروف جھیل ڈل آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کبھی سری نگر کو مطلب جائے ہوں گے آپ نے وہاں تو جھیل ڈل بھی دیکھا ہوگا، لیکن چاروں طرف سے اس کا گلا گونٹا جا رہا ہے۔ امس ہوٹ یوان چڑھنے ژورونی طرفوں۔ تمیُک مطلب کیا گو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو چاروں طرف سے لوگوں نے اس کا زمین مطلب بند کیا ہے، اس پر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اس پر سبزی بناتے ہیں چاروں طرف سے لوگ۔ یہ تو سکڑتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا جھیل جو تمام کشمیر میں، تمام ہندوستان میں مشہور ہے، لیکن اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اتھ چھ ہوٹ چڑھنے ژۄشوٕے طرفو چھِ لوٗکو بنٲومٕتۍ مکان، ژۄشوٕے طرفو چھِ لوٗکو ساگزار بنٲومٕتۍ، امیُک رسا چھُس برونٛٹھ پکان۔ یہ سکڑتا جا رہا ہے، کم تنگ گژھان۔ قریب یہی حال ہماری دیگر جھیلوں کا بھی ہے، اور یہی قریب یہ جو باقی جھیل مانسبل جو ہے، باقی جھیل جو ہے، جھیلی والو جو ہے، برابر یہی حال ان کا بھی ہے۔ اگر آپ جھیل والو جائیں گے اور آپ وہاں برابر یہی مثال دیکھیں گے کہ لوگوں نے اس کا قبضہ کر لیا، اس کی زمین کو مطلب اس پر بھرتی کی ہے مٹی سے، اور اس پر مکان بنائے ہیں، ان پر ساگزار بنائے گئے ہیں، لیکن سکڑتا جا رہا ہے۔ یہ جھیلیں یہ سکڑتے جا رہے ہیں۔ اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ پھر بار کہتا ہے مصنف یمہِ خٲطرٕ کُس چھُ ذمہ دار، یمہِ سارے چیزوں خٲطرٕ کُس چھُ ذمہ دار۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کی جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیاں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پننیو اتھو سۭتۍ قدرت کی طرف سے عطا یم خدائن کرمٕتۍ سانہِ خٲطرٕ، یم مہیا کرمٕتۍ سانہِ خٲطرٕ قدرتی ذرائع آب، صاف شفاف آبٕکۍ، مثلاً چشمے کا پانی، جھیلوں کا پانی، تالابوں کا پانی اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیاں، جو برف ان گنت کو بے شمار، یہ انڈر لائن کرو، ان گنت اس کا مطلب ہے بے شمار، جو ندیاں نہروں کا پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ اَسہِ چھُ سورُے ژھُنمُت یہِ گنٛدٕ کٔرِتھ، جھیل تہِ، تالاب تہِ، چشموں کا پانی بھی، اور برفیلے پانی جو صاف شفاف ہوتا ہے، ان گنت ندیاں جو ہوتے ہیں برفیلے پانی کے بھرے ہوئے، جب موسم گرما میں یہ برف پگھلتی ہے تو انہی ندی نالوں میں یہ پانی بہتا ہے، تو یہ پانی جو ہوتا ہے یہ ہمارے ہاتھوں سے گندا ہو رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور نتیجہ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ نتیجہ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ امیُک۔ ہم پانی کے بہتات کے باوجود صاف پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ دپان یہ صاف پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دریاون منٛز تہِ صاف آب آسُن، چشمن منٛز تہِ صاف آب آسُن، چشموں کا پانی بھی صاف ہوتا ہے، جھیلوں کا پانی بھی صاف ہوتا ہے،
اور برفیلے ندیوں کا جو برف پگھلی ہوئی پانی ندیوں میں بہتا ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے. اور اس کے باوجود ہم صاف پانی سے محروم ہو رہے ہیں. ہمیں تو اب ملتا نہیں ہے صاف پانی کسی جگہ. ہم اتنے مجبور ہو رہے ہیں صاف پانی کے لیے. ہم تڑپ رہے ہیں صاف پانی کے لیے. آج صاف کہاں سے؟ آپ تو دیکھتے ہیں جو پانی آتا ہے ہمارے قصبے میں یا بہت قصبوں میں آتا ہے یہ لدر پہلگام جو لدر چلتی ہے وہاں سے جو پانی آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ نلکوں میں جب وہ پانی ہوتا ہے کتنا گندا ہوتا ہے. کتنا گندا ہوتا ہے. یہ کون گندا بنا دیتا ہے ان کو؟ ورنہ یہ تو پگھلا ہوا برف جو ہوتا ہے یہی پانی بہتا ہے پہاڑوں سے. اور جب ہمارے پاس آتا ہے وہ تو بہت ہی یہ خالی ربی ہوتا ہے. سورے گندا. لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. یہ آب کران استعمال یہ گندا آب کران استعمال سو کتنے وہ صاف آب. اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو اب نتیجہ کیا نیران؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم دن بدن مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. دن بدن مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. آپ تو دیکھتے ہیں اس وقت کوئی آدمی ٹھیک نہیں ہے. کسی کی صحت ٹھیک نہیں ہے. سب بیچارے کچھ اڑین میدٕ دود، اڑین کلہٕ دود، اڑین زنگہٕ دود، اڑین کیا تھا. لیکن یہ کس وجہ یہی ہے کہ ہمیں تو نہ صاف ہوا مل جاتی ہے اور نہ صاف پانی مل جاتا ہے. اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکیں، ونان یہ مصنف اگر ہسا تھو نا فوری طور کرو نا تم وسائل یم اسہ ذرائع وسائل ونان ذرائع محفوظ ہیکوک نہ تھیت تو وہ دن دور نہ ہوگا. تم دہ آسن دور کی جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ دن نجات. یعنی بڑ بار نعمت آو بغیر ہیکہ انسان کہیں کرت. ہم کھانا نہیں پکا سکتے ہیں. ہم کپڑے نہیں دھو سکتے ہیں. ہم پانی نہیں پی سکتے ہیں. کہاں سے لائیں گے صاف پانی؟ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور تم دہ زیادہ دور کی تم نزدیک ییٚلہِ اَسہِ امہِ نعمتہٕ نِش آسہِ اتھٕ چھلُن. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صاف پانی کسی جگہ نہیں مل جائے گا. ہم تڑپیں گے صاف پانی کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں. وۄنۍ کیٛاہ سا چھُ کرُن؟ اَسہِ چھُ الرٹ گژھُن کہ اَسہِ پَزِ رضاکارانہ طور بہادری سے رضاکارانہ طور اپنے دل و دماغ کو تیار کر کے ہم اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رہنے کے لیے ضروری وچھو وۄنۍ اتھن کم چھِ. اتھن چھُ سرکار تہِ ذمہ وار، پبلک تہِ ذمہ وار. پبلک تہِ پننہِ حصہٕ ذمہ وار، گورمنٹ تہِ ذمہ وار پننہِ حصہٕ. تم کرن یہ ڈرینیج سسٹم کرن تم امیک رخ کرن تم دریا بجائے بیس سائڈس. لہذا ذمہ وار. جھیلوں ہند جھیلوں کا پانی جو ہوتا ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے. ہم اس کو سکڑنے کی اس کو یہ سکڑتا جاتا ہے، روز بروز سکڑتا جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے ان کو؟ یہ کم گژھان. جھیل آب گند گژھان، دریاون آب گند گژھان. یہ اَسہِ کرُن صاف کرنٕچ کوٗشش. تالاب ہُنٛد آب، ندین تو نالن ہُنٛد آب کرو نہٕ أسۍ گنٛدٕ کِہیٖنۍ. أسۍ کرو واریاہ احتیاط. أسۍ تُلو قدم. یِم سٲری یِم ذرایع چھِ اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ تھٲیمٕتۍ آبٕکۍ، یِم ذرایع کرو أسۍ سٲری استعمال. یِم صاف کرنٕکۍ ذرایع کرو استعمال. أسۍ چھلو نہٕ یہِ أسۍ ترٛاوو نہٕ سٲرٕے گنٛدگی دریاے جہلمس منٛز کینٛہہ. أسۍ ترٛاوو نہٕ ندی نالٮ۪ن منٛز گنٛدگی کینٛہہ. أسۍ ترٛاوو نہٕ سڑکن پٮ۪ٹھ گنٛدگی کینٛہہ. أسۍ کرو
ضروری ایسا ہم تو الرٹ ہو جائیں گے. ہم ان دریاؤں کا پانی، جھیلوں کا پانی، تالابوں کا پانی اور ندی نالوں کا پانی صاف رکھنے کی کوشش کریں گے. مجھے پوری امید ہے آپ نے کچھ یہ سنا ہوگا، اور کہ انشاءاللہ الرحمن کل یہاں سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نشانہ رکھو یہاں.